آج کی اس ویڈیو میں ہم ہربل ٹی کے فوائد، اس کے بنانے کا طریقہ اور یہ کن صورتوں میں ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلی بات کروں گا اور چند بہترین ہربل ٹی آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور ان امراض اور ان صورتوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جن میں یہ بے حد مؤثر علاج بھی ثابت ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، ہربل ٹی چند جڑی بوٹیوں کو پانی میں ابال کر گڑ، شہد یا چینی سے میٹھا کر کے استعمال کرنا، پینا، یہ ہربل ٹی کہلاتی ہیں۔ ہربل ٹی نہ صرف خوش ذائقہ ہوتی ہیں بلکہ یہ بعض صورتوں میں بہت سارے امراض کا فوری علاج بھی ثابت ہوتی ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ ہربل ٹی بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں درکار ہوں گی۔ وہ چند جڑی بوٹیاں جن کی آپ نے چائے بنانی ہے، اس کے علاوہ پانی، چھلنی، ٹھیک ہے جی، اور اس کو میٹھا کرنے کے لیے گڑ یا شہد، ٹھیک ہے جی، اور آگ، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ضرورت ہوگی ہربل چائے، ہربل ٹی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مقررہ مقدار میں جڑی بوٹیوں کو لے کر 1 کپ پانی میں آپ نے اچھی طرح ابالنا ہے یہاں تک کہ پانی پونا کپ رہ جائے۔ جب یہ جڑی بوٹیاں پانی میں ابل جائیں اور ان کی تاثیر، ان کا اثر پانی میں آ جائے تو اس کو آپ نے میٹھا کرنے کے لیے 1 سے 3 گرام تک گڑ ڈال دینا ہے، شہد ڈال دینا ہے، یا پھر چینی بھی ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ ان کو نمکین پینا چاہیں تو ہلکا سا نمک ڈال سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ثوابدید پر مشتمل ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے، چھلنی سے پن لینا ہے، چھان لینا ہے اور پی لینا ہے۔ یہ جناب آپ کی ہربل ٹی جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ اچھا، اب ہم یہاں آپ کو چند بہترین ہربل ٹی بنانے کے نسخہ جات اور وہ کن صورتوں میں مفید ہوں گے اور کن کن امراض کو فائدہ پہنچائیں گی وہ ہربل ٹیز، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو ہماری جو پہلی مشہور و معروف ہربل ٹی ہے وہ ہے لونگ اور دار چینی کی ہربل ٹی۔ اس کے اجزاء میں 2 چیزیں شامل ہیں، لونگ 2 عدد ہیں اور دار چینی 2 گرام ہے، پانی 1 کپ ہے اور گڑ 3 گرام ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لینا ہے کہ پانی پونا کپ رہ جائے۔ تو ابالنے کے بعد جب پانی پونا کپ رہ جائے گا تو آپ نے اس کو پن چھان کے پی لینا ہے۔ یہ بڑے افراد کے لیے 1 وقت کی خوراک ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے 1 سال سے 3 سال تک 1 سے 2 چمچ اس کی مقدار خوراک ہوگی۔ اچھا، یہ جو ہربل ٹی ہے اس کا جو مزاج ہوگا یہ خشک گرم ہوگی، عضلاتی غدی ہوگی، اور یہ بلغمی امراض کے لیے بے حد مفید دوا ہے، مفید ہربل ٹی ہے۔ یہ دل کو تقویت دیتی ہے، عضلات کو طاقت دیتی ہے، جسم میں خشکی گرمی پیدا کرتی ہے، بلغمی امراض کا بہترین علاج ہے۔ بہنے والا نزلہ ہو گیا، پیشاب زیادہ آتا ہو، بلغمی کھانسی ہو، کھانسی پھیپھڑوں پہ جمی ہوئی ہو، اخراج نہ پا رہی ہو، خدا نخواستہ قے ہو گئی ہو، متلی ہو گئی ہو اور ہیضہ ہو گیا ہو، بلڈ پریشر انتہائی لو ہو گیا ہو، جسم ٹھنڈا ہو گیا ہو، بھوک نہ لگتی ہو، بخار ہو، تبخیر معدہ ہو، تو ایسی صورتوں میں یہ ہربل ٹی جو ہے ایک دوا کا کام بھی کرتی ہے۔ دوسری صورتوں میں
حالت صحت میں آپ نے یہ ہربل ٹی صبح ناشتے کے وقت پینی ہے، ناشتے کے بعد پینی ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ حالت صحت میں بھی بہت زیادہ ہوگا۔ چائے کی طرح یہ سستی پیدا نہیں کرے گی، معدے کو خراب نہیں کرے گی، بلکہ معدے کی اصلاح کرے گی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی دوسری ہربل ٹی۔ یہ ہربل ٹی اجوین دیسی، پودینہ اور ادرک پر مشتمل ہے۔ آپ نے آدھا گرام جو ہے وہ اجوین دیسی لے لینی ہے، 2 گرام پودینہ لے لینا ہے، اور 1 گرام آپ نے تازہ ادرک لے لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو 1 گلاس پانی میں آپ نے اچھی طرح ابال لینا ہے کہ پانی جو ہے وہ پونا گلاس رہ جائے، یا 1 کپ ہے تو پونا کپ رہ جائے۔ اب اس میں آپ نے 1 سے 3 گرام شہد ڈال دینی ہے یا گڑ ڈال دینا ہے، اور اس کو پن چھان کر پی لینا ہے۔ بڑے افراد کے لیے یہ 1 وقت کی خوراک ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے آدھی چمچ سے 1 چمچ، 1 سے 3 سال تک کے بچوں کو آدھی چمچ سے 1 چمچ تک آپ یہ ہربل ٹی دے سکتے ہیں۔ اس ہربل ٹی کا جو مزاج ہے وہ غدی عضلاتی ہے، گرم خشک ہے، اور یہ ہربل ٹی جو ہے حالت صحت میں آپ نے رات سوتے وقت استعمال کرنی ہے۔ یہ امراض معدہ کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، یوریا کے لیے، کریٹینین بڑھ جانے کے لیے، گیس کے لیے، قبض کے لیے جو ہے وہ بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ آپ نے ہربل ٹی جو ہے رات کو استعمال کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی رات کا کھانا کھانے کے بعد آپ نے یہ ہربل ٹی پی لینی ہے۔ رات کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ آپ 12 بجے اس کو پی رہے ہوں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ نیند متاثر ہوگی۔ تو اس طرح یہ جو ہربل ٹی ہے یہ ان امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور اپنی تیسری ہربل ٹی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہربل ٹی سونف پہ مشتمل ہے، زیرہ سفید پہ مشتمل ہے، اور چھوٹی الائچی پہ مشتمل ہے۔ آپ نے 2 گرام سونف لینا ہے، 2 گرام زیرہ سفید لینا ہے، 2 چھوٹی الائچی لینی ہے، 1 کپ پانی کا لینا ہے۔ ان کو اچھی طرح ابال لینا ہے کہ پانی پونا کپ رہ جائے، 1 سے 3 گرام گڑ ڈالنا ہے، پن چھان کے پی لینا ہے۔ 1 کپ بڑے افراد کے لیے صبح دوپہر شام، چھوٹے بچوں کے لیے 1 سے 2 چمچ صبح دوپہر شام۔ تو یہ جو ہوم ریمیڈی ہے آپ کی، یہ جو ہربل ٹی ہے، یہ آپ نے دوپہر کے وقت استعمال کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، حالت صحت میں اس کو آپ نے دوپہر کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہربل ٹی درج ذیل امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ آپ کو آنتوں کی سوزش ہے، رحم کی سوزش ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا رہتا ہے، آپ کا پیشاب تنگی کے ساتھ آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، سوزاک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، خارش ہو گئی ہے، الرجی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں یہ جو ہربل ٹی ہے یہ ایک دوا کا کام بھی کرے گی۔ تو یہ تھی چند بہترین ہربل ٹیز جو کہ حالت صحت میں بھی آپ ان کو صبح دوپہر شام کی تقسیم سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالت صحت میں تو جس وقت چاہیں ان میں سے کوئی بھی ہربل ٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں، البتہ اس ترتیب سے استعمال کریں گے تو یہ بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوں گی، اور اگر ان امراض کی صورت میں آپ ان کو استعمال کریں گے تو یہ بہترین علاج بھی ثابت ہوں گی۔